یہ بات ہے 30 जनवरी 1945 اور لوکیشن ہے بحیرہ بالٹک، جو کہ نارتھ یورپ میں موجود ہے اور رشیا، فن لینڈ اور سویڈن کو ٹچ کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے ہزاروں بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اس دن سردی اپنی انتہا پر تھی اور بالٹک سی میں ایک دیو ہیکل جہاز آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس پر سوار لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تیسری آنکھ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے دوسری جنگ عظیم کا، جب سوویت یونین کی فوج جرمنی کی طرف بڑھ رہی تھی اور جرمن شہری اپنے علاقوں سے بھاگ رہے تھے۔ ہزاروں عورتیں، بچے اور زخمی فوجی اس ڈوبنے والے جہاز، جس کا نام MV ولہلم گسٹلوف تھا، پر سوار کیے گئے تاکہ انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا جا سکے۔ MV ولہلم گسٹلوف، جسے ڈیڈلیسٹ شپ بھی کہا جاتا ہے، کی گنجائش 1900 افراد کی تھی، جو کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ لیکن جنگ کے دنوں میں کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا۔ اس رات جہاز پر 10,000 کے قریب افراد سوار تھے۔ ڈیک پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اور خاص کر زخمی فوجی جو اپنی جان بچا کر نکل رہے تھے۔ راہداریاں لوگوں سے بھری تھیں، کمرے، سیڑھیاں، حتیٰ کہ سوئمنگ پول تک میں لوگ بیٹھے تھے۔ ہر کوئی سمجھ رہا تھا، بس یہ سفر مکمل ہو جائے، پھر جنگ پیچھے رہ جائے گی، ہم زندہ بچ جائیں گے۔ سفر بے شک تنگی والا تھا، لیکن حوصلے کشادہ تھے، امیدیں تھیں۔ جیسے جیسے جہاز آگے بڑھ رہا تھا، راحت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ کچھ لوگ جنہیں بیٹھنے لائق جگہ ملی، وہ سو گئے تھے۔ انہیں کیا معلوم، سمندر خاموشی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی سرد سمندر کے نیچے، گہرائی میں، ایک سوویت آبدوز خاموشی سے حرکت کر رہی تھی، سوویت سب مرین S-13۔ اس کے کمانڈر نے دوربین سے جہاز کی روشنی دیکھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ دشمن ملک کا جہاز ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پر ہزاروں عام شہری بھی موجود تھے۔ رات 9:00 جب جہاز کو روانہ ہوئے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، اچانک زوردار آواز آتی ہے جیسے جہاز میں دھماکہ ہوا ہو۔ پہلا ٹورپیڈو پانی کو چیرتا ہوا بڑھا۔ ابھی لوگ کچھ سمجھ پاتے، اس سے پہلے ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جہاز لرز اٹھا، اس کے ساتھ ہی بجلی بند ہو گئی۔ ہر طرف چیخیں بلند ہونے لگیں اور لوگوں میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ اوپر سے لائٹ آف ہونے کے باعث مزید خوف پھیل گیا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ مائیں بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا جہاز پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اچانک جہاز تیزی سے ایک طرف جھکنے لگا اور تیزی سے اس طرف پانی بھرنے لگا۔ جہاز میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ بھاگا بھی جا سکتا۔ سوئمنگ پول تک میں لوگ بیٹھے تھے، پھر بھی جیسے تیسے کر کے جو لوگ ڈیک تک پہنچ گئے اور جو پہلے سے وہاں تھے، انہوں نے برفیلے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن سمندر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سمندر کا درجہ حرارت منفی تھا اور سمندر جمنے کے قریب تھا، حتیٰ کہ جہاز کے کچھ حصے بھی جم گئے تھے۔ انسان اس درجہ حرارت میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور اس وقت پیسنجرز پہلے ہی کمزور، زخمی اور ایموشنلی ڈیمیج تھے۔ وہ چند لمحے بھی سامنا نہیں کر سکے اور چند لمحوں میں سمندر لاشوں سے بھر گیا۔ کچھ لوگ ہائپوتھرمیا سے مر گئے، تو جو لوگ ڈیک سے نیچے تھے وہ تو اوپر تک نہیں آ سکے۔ جہاز پر 10,000 لوگوں کے لیے صرف 22 لائف بوٹس موجود تھیں، جن میں سے بھی کچھ برف سے جمی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کے وزن سے ٹوٹ گئیں کیونکہ کیپیسٹی سے زیادہ لوگ سوار ہو رہے تھے۔ ہر ایک کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم کے اندر اندر وہ عظیم جہاز مکمل طور پر سمندر میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو جو منظر دیکھا گیا کہ سمندر پر صرف ملبہ تھا۔ چند لوگ جو زندہ بچ گئے تھے، ان کی زبانی معلوم ہوا کہ کیسے روانہ ہونے کے صرف 5 گھنٹے بعد ایک عظیم جہاز اور ہزاروں لاشیں جو کبھی واپس نہ مل سکیں، چند منٹوں میں سمندر کا حصہ بن گئیں۔ اندازاً 9,000 سے زائد لوگ اس رات مر گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سمندری سانحہ تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، دنیا آج بھی زیادہ تر ایک اور جہاز کو یاد کرتی ہے، RMS ٹائٹینک، جبکہ یہ سانحہ اس سے کئی گنا زیادہ خوفناک تھا۔ کیوں بھلا دیا گیا؟ کیونکہ یہ جنگ کے دوران ہوا، کیونکہ متاثرین ایک ہارنے والے ملک سے تھے۔ مگر سمندر یاد رکھتا ہے۔
بالٹک کی گہرائیوں میں آج بھی MV ولہم گسٹلاف کا ملبہ خاموش پڑا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور مسٹری کے ساتھ۔